نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو کہا کہ مستری اور مستراح۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بتایا کہ اگر کسی کے اندر کوئی خیر اور خوبی ہو جو مرنے والا ہے تو دنیا کی ہر پریشانی سے وہ نجات پا جاتا ہے، ہر پریشانی ختم بس۔ اور اگر اس کے اندر خیر نہ ہو، شر ہو، تو اس کائنات کی ہر چیز اس سے نجات پاتی ہے۔ یہ محمد حنیف کے مرنے کا سنا ہے، پوری کائنات نے اس سے نجات پائی ہے، زمین کا کوئی بوجھ ہلکا ہوا۔ اس نے وہ ظلم کیا ہے، کفر و شرک کا ایسا انجیکشن دیا مومنوں کی جماعت کے اندر کہ اس کو بھی قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ دو کردار سامنے، ایک ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے ایمان خالص کی دعوت اٹھائی، اس کے لیے مصیبتیں برداشت کیں اور خالص توحید کو شرک سے پاک اور کفر بالطاغوت کر کے انگلی رکھ کے نام لے کے اور باپ کا نام لے کے اس انداز سے، کیونکہ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور پھر اس معاملے میں بال برابر پیچھے نہیں ہٹے، کمزوری نہیں دکھائی ہے، کمپرومائز نہیں کیا ہے، بلکہ جوش اور جذبہ ان کا بڑھتا جاتا تھا۔ اور جب کبھی کہا جاتا تھا کہ ان کا نام نہ لیں یا اس طرح کا معاملہ، ڈاکٹر صاحب جوش میں آ جاتے تھے کہ انہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے، مالک کو گالیاں دے دے کے مرے ہیں، مالک کی کتاب کو پیچھے کر کے اپنی شخصیت منوائی ہے اور اپنے اکابرین کی منوائی ہے۔ یعنی گویا یہ کہتے رہے ہیں کہ اللہ کی بات جھوٹی، اللہ کے نبی کی بات جھوٹی، اور ان کے باپ اور ان کے امیر اور ان کے اکابرین کی بات سچی۔ تو باپ مارے کا بیر ہے، تو بالکل باپ مارے کیا، اس سے بھی آگے اب بیر ان کے ساتھ ہے، بغض ہے اندر سے اٹھنے والا۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندو۔ اس بندے کے ساتھ ہم نے محبت بھی اللہ کے لیے کی تھی جب تک یہ ایمان کے اوپر قائم تھا، محمد حنیف۔ اور جب اس کے اندر آہستہ آہستہ شرک آنا شروع ہوا اور اندر اس طرح شیطانی انداز سے اس نے شرک پھیلایا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو لہٰذا یہ قیامت تک یہ بھی یاد رکھا جائے گا، لیکن ایک ولن کی حیثیت سے یہ جو سٹوری بنی ہے ایمان خالص کی، یہ کہانی بنی ہے اور مالک بہترین قصے بیان کرتا ہے۔ یہ زبردست قصہ ایک قائم ہوا ہے جس میں ہیرو کا کردار ادا کیا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے ساتھیوں نے، مخلص ساتھیوں نے، مومن بھائیوں نے، اور ولن کا کردار ادا کیا ہے محمد حنیف نے اور اس کے ساتھیوں نے۔ تو بہرحال اینڈ ہو گیا، بھائیو عبرت پکڑو۔ شرک پر جمع رہا، ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ اور کاش میں وہاں کراچی میں ہوتا تو میں اس کی میت پر جا کے وہاں قبر کے قریب جا کے سب لوگوں کے سامنے دعوت اللہ کرتا کہ لوگوں، یہ ایمان کا دشمن گزرا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اس کا جو نماز جنازہ بھی پڑھے گا اس کے شرک اور کفر کو جاننے کے بعد بھی وہ ایمان سے خالی ہے، توحید کا انکاری ہے اور قرآن سے نا واقف ہے، فہم اس کو لگا ہی نہیں ہے۔ پھر تو یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ مالک نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں کہ ایک انسان ہے پوری زندگی جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے، بالکل آخر میں جا کے تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، پھر وہ جہنمیوں کا عمل کرتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان جہنمیوں والے عمل کرتا ہے اور پھر آخر میں جا کے تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے تو وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس میں دونوں باتیں بتائی گئی کہ دیکھو آخری دم تک ایمان پر ڈٹے رہنا اور کسی سے نا امید بھی نہیں ہونا ہے، اس کے مرنے تک اس کو سمجھاتے رہنا ہے۔ اور یقین کریں ہم نے محمد حنیف کے آخری دنوں تک اس کو سمجھاتے رہے، یہ 8 سال گزر گئے ہیں، ہر اینگل سے سمجھانے کی کوشش کی، بندہ نہیں سمجھا ہے۔ ابھی بھی چند دن پہلے بھی میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو کہا، وہ اس کی گواہی دیں گے، کہ میں نے کہا جاؤ محمد حنیف کے پاس، ابھی بالکل آخری سانس لے رہا، اس سے پہلے یہ توبہ کر لے تو بچ جائے گا، لیکن اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ ہر چیز کو یہ الٹا لیتا تھا، ہر چیز کو یہ الٹا لیتا تھا، بدبخت۔ اپنی بھی آخرت برباد کی اور کتنوں کی آخرت۔ اب چیخ رہا ہوگا، اب چیخو پکار اس نے لگائی ہوئی ہوگی وہاں، یا فرشتے تھوڑے مارتے ہوئے یہاں سے لے کے گئے ہوں گے اس کو، تو اس کے بعد وہاں چیخو پکار اس نے لگائی ہوئی ہوگی، لیکن اب واپس نہیں آ سکتا۔ اب پتہ چلا ہوگا اس کا اصلی خیر خواہ کون تھا، اب پتہ چلا ہوگا سجدہ تعظیمی کیا چیز ہوتی ہے اور سجدہ شکر، اب اس کو فرق واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مثالیں اس طریقے سے دی ہیں، کہیں فرمایا تم اس بوڑھی کی طرح نہ ہو جانا جس نے چرخہ کاتا، بڑی محنت سے چرخہ کاتا، اور آخر میں آ کے اس نے غصے میں آ کے سب کو توڑ پھوڑ دیا جتنے پورے دن کی کمائی تھی۔ یہ چرخہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، چونکہ یہ کاتا جاتا ہے بڑی محنت سے، اور کہیں آپ اس میں جہاں دھاگا پھنس جائے تو بڑی باریکی سے بڑے آرام سے وہ نکالنا پڑتا ہے، لیکن اگر غصہ آ جائے بندے کو تو انسانی یہ اس طرح کی یہ جو فطرت سی ہوتی ہے ایک دم اس کو ضائع کر دیتا ہے غصے کی وجہ سے، غصہ معاملہ۔
دوسری مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس بوڑھے کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے باغ لگایا اور بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں اور ایک دم اچانک بلا آئی اس باغ کو کھا گئی۔ اب نہ اس کے بچے بڑے ہیں جو باغ لگا سکیں، اور اتنا وقت کہاں، باغ تو ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، وہ تو وقت لیتا ہے، اور وہ خود بوڑھا ہے، باغ لگانے کے قابل نہیں ہے۔ تو عمر بن خطاب نے ایک دفعہ ساتھیوں کو کہا کہ میرے ساتھیوں، ایک آیت آج رات کو میں نے ایسی پڑھی کہ پوری رات مجھے اس نے سونے نہیں دیا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا دوسرے ساتھیوں نے کہ امیر المومنین وہ کون سی آیت ہے؟ تو فرمایا یہی آیت جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم اس بوڑھے کی طرح نہ ہو جانا۔ تو پھر پوچھا لوگوں نے کہ اس سے کیا، یعنی آپ سبق لیا، کیا مراد ہو؟ ہاں، عمل، عمل کرو، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اس میں ایک وقت آئے گا عمل کے وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کے عمل کا وقت اب ختم ہو گیا، اور اب یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے اوپر فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، کیونکہ جو کفر کے اوپر مریں، کفر اختیار کریں اور کفر کے اوپر مریں، جمے رہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، سارے فرشتوں نے لعنت بھیجی ہے، اور سارے لعنت کرنے والے، سارے لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں گے۔ مومن تو کرتے ہی ہیں، مشرک بھی جب وہاں جائیں گے وہاں اس پر لعنتیں کریں گے، وہاں جا کے یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، اس سے عبرت پکڑو۔ اب اس کے بعد ڈاکٹر عبداللہ عمر کی باری ہے۔ یہ آہستہ آہستہ گزرتے جائیں گے، ان کو ہوش نہیں آئے گا، واپس نہیں آئیں گے ایسا لگتا ہے۔ برحال جن پر اللہ رحم کرے گا ان کو یہ موقع ملے گا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر مالک نے ہمیں اس کے جال سے بچایا۔ دیکھیے، یہ کسی نے پوسٹ لگائی ہے، کس طرح اس کو کہتا ہے صدمے سے ہم دو چار ہیں، ان جیسا آدمی پھر نہیں ملے گا۔ یہ آگے جب تمہاری باری آئے گی نا حضرت صاحب، پھر تمہیں پتہ چلے گا کس قسم کے آدمی سے تمہارا پالا پڑا تھا، اور اپنے دوست اور دشمن کو تم نے نہیں پہچانا ہے۔